فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تعریف اور تسبیح دے لائق اللہ تعالیٰ دی ذات پاک ہے جو ساری کائنات دا پالنے والا ہے، سب دا حاجت روا، سب دا مشکل کشا، داتا و دستگیر، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، علی کل شیء قدیر، علیم بذات الصدور، اس کائنات دے سارے نظاماں نو بنانے والا،
بغیر کسی مددگار تو انہاں سب نظاماں نو اپنی حکمت نال چلانے والا اور ایک اکھ جھپکنے دی دیر تو پہلے انہاں سارے نظاماں نو اس زمین دے تختے تو مٹا دین دی قدرت رکھن والا اللہ ہر قسم دی تعریف اور تسبیح دے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد اور ثنا تھی بعد انگنت بے شمار بے حد و حساب لا تعداد کروڑاں ہاں، یعنی ریت دے ذریاں دی تعداد تھی زیادہ، درختاں دے پتیاں دی تعداد تھی زیادہ، سورج اور چند دیاں شعاں دی تعداد تھی زیادہ، اس کائنات دے جتنے پہاڑ نے سب پہاڑاں دے سنگ ریزیاں دی تعداد تھی زیادہ، آسمان تو اترنے والی بارش دے قطریاں دی تعداد تھی زیادہ۔ درود و سلام ہادی برحق فخر الرسل ہادی سبل امام القبلتین جد الحسن والحسین امام الانبیاء محبوب ربی ارض و سما والی بطحا کانا قاب قوسین او ادنا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی روح اقدس تے اللہ پاک دی ذات نازل فرمان۔ حضرات و حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز بھائیوں، انتہائی احترامہ دے لائق باپردہ اور باحیا میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج ربیع الاول دی 8 تاریخ ہے اور اکتوبر دی 15 تاریخ، چونکہ ربیع الاول علماء کرام امت نو سیرت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سناندے نے، سیرت دے درخشاں پہلو لوگ سن کے اپنے ایماناں نو تازہ کر دینے، پتہ چل جاندہ ہے کہ ساڑے راہبر، رہنما، مربی اور پیشوا، ساڑے پیر اور ساڑے مرشد، امام اعظم، خطیب اعظم جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کتنی عظیم سی، آپ صورت دے لحاظ نال کتنے عظیم اور کتنے اعلیٰ سن۔ تو ایک مومن جدوں اے باتاں سندا ہے تو اس دے ایمان نو اور زیادہ روشنی ملدی ہے جی۔ تو پیارے بھائیوں، میں اس وقت تواڈے سامنے قرآن پاک دے 11ویں پارے وچوں سورہ یونس دی میں ایک آیت تواڈے سامنے میں پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کل اے میرا لاڈلا، اے میرا پیارا، تسی اپنی نبوت والی زبان چو اپنے قیامت تک آن والے امتیاں نو اے بات آنکھ دیو، سنا دیو۔ کل تسی کہہ دو کہ بفضل اللہ و برحمتہ، جدوں تواڈے تے اللہ دی ذات دا فضل ہوئے اور اس دی رحمت تواڈے تے ہوئے، فبذالک فلیفرحوا، پس تانوں چاہیے کہ تسی اللہ دا فضل اور اس دی رحمت دیکھ کے تسی خوش ہو جاؤ۔ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ بہت بہتر ہے کہ جڑا انسان اللہ دے فضل اور اللہ دی رحمت نو دیکھ کے خوش ہوندا ہے، ایسے ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جدو انسان تے اللہ تعالیٰ کسے قسم دا انسان تے اپنی رحمت اور اپنا فضل کرے تو ایک فطری تقاضا ہے کہ انسان نو ایک تسکین ہوندی ہے، خوشی ہوندی ہے کہ اللہ دا فضل ہو گیا، اللہ دی رحمت ہو گئی۔ تو بھائیو، میرا اور تواڈے سب دا ایمان ہے کہ اگر کائنات دے سب فضل جمع کر لے جان، سب رحمتاں اگر جمع کر لیاں جان، تو جو اللہ تعالیٰ نے سب تو بڑا فضل اور سب تو بڑی رحمت انسانہ تے امت محمد تے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت ہے کہ اسی آپ دے امتیاں اور او ساڑے راہبر تے رہنما نے، ساڑے نبی نے، سب تو بڑا فضل اللہ دی ذات دا اور سب دی بڑی رحمت اے مسلمانہ تے ایمان والے لوگاں تے ہو گئی ہے۔ جیسے گزشتہ جمعہ میں تواڈے سامنے بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ دیاں انسانہ تے نعمتاں اتنیاں نے کہ اگر اسی گننا چاہیے تو گن نہیں سکتے۔ انہاں ساریاں نعمتاں تو بڑی نعمت جس نو نعمت عظمیٰ کیا جاندہ ہے، او حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیثیت تے اللہ دی ذات نے سانو سب تو بڑی او نعمت عطا فرمائی ہے۔ سب تو بڑی نعمت، سب تو بڑا فضل اور سب تو بڑی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے واسطے۔
کیونکہ اسی آپ دے امتی اور سارے نبی نے انہوں نے سانو شرک اور بدعت تو بچا کے توحید دے رستے دسنے نے، اللہ دی ذات نال ملاقات دی بات دسنی ہے، قبر دیاں دوزخ دیاں او ڈراوے سنا کے دس کے کہ ایسے ایسے معاملے پیش آنے نے جڑا انسان اللہ دا اس دے رسول دا نافرمان ہوئے گا تو سانو انہاں چیزاں تو بچایا، سیدھا رستہ دکھایا، ہاں جی صراط مستقیم تے چلنے والے سانو ایسے سبق سمجھائے، پریکٹیکلی ایسا کر کے دکھایا، ساڑھے واسطے دین تے عمل کرنا آسان ہو گیا۔ تو بھائیو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہندے نے کہ بفضل اللہ، جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہوئے، اس فضل تو مراد قرآن پاک ہے، جس نو اللہ تعالیٰ قرآن دے دے وہ بھی سمجھے کہ میرے تے اللہ دی ذات دا بڑا فضل ہویا ہے، وَبِرَحْمَتِهِ، اور اللہ دی رحمت اے دین اسلام ہے، جس نو اے مل جائے ہے تے سب اللہ دے رسول حضرت دی امت نے، لیکن انہاں وچوں امتی ہون دا فائدہ صرف اس نو ملے گا جو تابعدار ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ میرے بھائیو، کوئی انسان جس نے کلمہ پڑھ لیا نبی پاک دا، اگر وہ مینٹلی طور تے ٹھیک ہے نا تو وہ خوش ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک نے کلمہ نبی پاک دا پڑھے اور اس نے پتہ ہے آپ دی سیرت دے بارے، وہ بہت خوش ہے، اس دی خوشی دی تے کوئی انتہا ہی نہیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نو اپنے واسطے اللہ دا بڑا فضل، بڑی رحمت، بہت بڑی نعمت سمجھدا ہے، وہ خوش ہے۔ لیکن بھائیو، ایک ہوندا ہے خوش ہونا اور ایک ہوندا ہے خوشی منانا، فرق اس وچ ہے۔ کیا جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے تو آپ دے رشتہ داراں نے خوشی نہیں منائی؟ کیا ماں خوش نہیں ہوئی؟ کیا دادا خوش نہیں ہوئے؟ تو ہر ایک بندہ کہے گا ضرور خوش ہوئے نہیں۔ کیا ساڑھے گھر اگر بچہ آ جائے، کوئی نیا رب دا مہمان آ جائے تو ساڑھی کیسی خوشی ہوندی ہے؟ خوش ہونا تے ایک فطری ہونا چاہیے خوش، لیکن بھائیو اس خوشی نو سال بسالے منانا، اس اختلاف ہے کہ اس سال بھی خوشی بنائی، اگلے سال بھی خوشی بنائی۔ جدو انسان ایک پیدا ہوندہ ہے نا جی، اس تو لے کے اس دی زندگی تک جتنے دن ہوندے نے وہ اللہ دے ہاں مختص نے، خاص ہوئے دن نے، وہ دے کوئی کمی پیشی نہیں ہوندی۔ تو اسی دیکھو نا، اپنے بچہ پیدا ہوندہ ہے، اس سال پیدا ہوئے، اگلے سال اس دی اسی برتھ ڈے بنانے ہیں، سال گرہ، سال گرہ۔ اگر اسی اس لفظ نو ہی سمجھ جائیے نا جی صرف سال گرہ نو، تو کئی مسئلے درست ہو سکتے ہیں کہ زندگی ہے اس بچے دی 50 سال، سال گرہ، ایک سال گرہ ختم ہو گیا، ایک سال پیچھے 49 سال رہ گیا۔ اب ایک سال ختم ہویا ہے اس دی زندگی دا، اس نو تے تاسف اور افسوس ہونا چاہیے کہ زندگی میری 10 سال ایک کم ہو گیا ہے۔ اگلے سال ایک اور سال گرا، اس تو اگلے سال ایک اور سال گرا، تو اسی خوش ہونے ہیں کہ سال ساڑا مکمل ہویا ہے۔ بھائی جان، ایک خوشی والی بات نہیں، بلکہ ایک زندگی وچوں ایک سال کم ہو گیا ہے، اگلے سال ایک اور سال کم ہو گیا ہے۔ زندگی اتنی ہے جتنی رب نے سانو لکھی ہوئی ہے، جیسی لے کے اللہ دے کولوں آیا، جتنی ساڑے واسطے رب نے پسند فرمائی ہے، اس جو سال گر جاندے نے، سال ختم ہو جاندے نے اس طرح کر کے۔ تو بھائیو، اس لفظ نو سمجھنا، اس سال گرہ نو سمجھنا ساڑے سب واسطے ضروری ہے، چونکہ اسی اس برے صغیر پاک و ہند وچ رہنے والے ہیں۔ تو اے ہون تے بارڈر لگے ہیں نا جی، پاکستان ہو گیا، ادھر ہندوستان ہے، چونکہ رہ جو اسی اکٹھے ہیں تو ساڑے وچ انہاں والے کئی کام نے جڑے انہاں دے خاص کام سن نا ہندوؤں والے، وہ ساڑے مسلمانوں وچ بھی رائج نے۔ اس چیز کے اندر اختلاف ہے کہ کیا آئے سال بچہ پیدا ہویا ہے، اگلے سال بھی اس دی خوشی بناؤ،
اس تو اگلے سال بھی خوشی مناؤ، اس تو اگلے سال بھی خوشی مناؤ۔ تو پیارے بھائیوں، لوگ اس نو بھی جائز کرنے واسطے دیکھو نا، ہر آدمی ہیپی برتھ ڈے بنا رہے اپنے بچے دی، اپنی بیٹی دی، بچیاں نو تاریخاں یاد نے اور بڑے خوش نے، اور پاپا نو کہہ رہے ہیں ساڑھے واسطے کیک لے کے آؤ، موم بتیاں لے کے آؤ، آج ساڑھی برتھ ڈے ہے، ساڑھی سالگرہ ہے، اساں منانی ہے جی، تو اسی بھی خوشی نال انہوں نے۔ کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مسلمانہ دا طریقہ کار نہیں ہے، خوشی ہے سانو۔ تو پیارے بھائیو، جو اسی اپنے بچیاں تے ہر سال خوشی منا سکنے ہیں، تو کیا سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اسی خوشی نہیں منا سکتے؟ تو ہر مسلمان کہے گا کیوں نہیں جی، وہ تو سب تو آگے نے، انہاں واسطے سب تو آگے ہو کے خوشی منانی چاہیے ہے۔ اور قرآن نے بھی کیا ہے کہ جدو تو اڑتے کہ اللہ دا فضل ہوئے، اللہ دی رحمت ہوئے، تو تسی خوش ہویا کرو۔ میرا دل کیتا کہ میں بھی برتھ ڈے بناواں گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، دل کیتا اس طرح، کیونکہ خوشی ہے، بچے دی جو خوشی کر رہے ہو تو محمد رسول اللہ دی سب تو آگے ہونی چاہیے ہے۔ تو اب اس خوشی دا طریقہ کار اساں کتھوں لینا ہے؟ وہ اساں حدیث وچوں لینا، حدیث وچوں۔ اب حدیث دی کتاب کھول کے دیکھو، صحیح البخاری دیکھو میرے مسلمان بھائیو، بخاری شریف دے اندر توانو فجر دی نماز دا تذکرہ ملے گا، پیشی دی نماز دا ٹائم تے تذکرہ ملے گا، دیگر دی نماز دا تذکرہ ملے گا، مغرب دی نماز دا تذکرہ ملے گا، عشاء دی نماز دا توانو باب ملے گا، نکی عید دا بھی تذکرہ ملے گا، وڈی عید دا بھی تذکرہ ملے گا۔ کہ اگر جشن عید المیلاد النبی دا تذکرہ دیکھیں گا تینوں بخاری شریف چو نہیں ملے گا، جو حدیث وچ نہیں ہے۔ تے اسی کس طریقے نال او کم کرانگے جس دی رہنمائی ساڑی محمد رسول اللہ نے نہیں فرمائی؟ خوشی تے دل کردہ ہے بناؤ، چنڈیاں لگاؤ، لائٹنگ کرو، عید دا سما پیدا کرو، دل بہت کر رہے ہے۔ رہنمائی کتھوں لینی جے؟ رہنمائی لینی ہے محمد رسول اللہ دے طریقہ کار وچوں۔ صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں، نکاح دا طریقہ کار ملے گا، فوتگی دا طریقہ کار ملے گا، نمازاں دے اوقات تے رکعتاں مل جان گی، وطر مل جائے گا، سنت مل جائے گی، نفل مل جائے گا، فرض مل جائے گا۔ عید چھوٹی دا تذکرہ ہوئے گا، بڑی عید دا تذکرہ ہوئے گا۔ پوری صحیح مسلم دیکھ لے، تینوں جشن عید میلاد النبی نظر نہیں آئے گا۔ تے محبت دا تقاضا اے وے، خوشی دا تقاضا اے وے، تساں کلمہ پڑھئے تے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ دے رسول نے، او میرے راہبر تے رہنما نے، او میرے مربی تے پیشوا نے، میں او کام کرانگا جس تے مور ہوئے گی محمد رسول اللہ دی۔ دل بڑا کردہ ہے، پیسے بھی جیب وچ موجود نے، بہت بڑا چنڈا لے آواں اپنے گھر دی چھتے لگا داں، خوشی یہ گل کہندی ہے نعرے لگا، موم بتیاں جلاواں، برتھ ڈے بناواں، لیکن اس دی تعلیم کتھوں لینی ہے، طریقہ کار کتھوں لینا ہے؟ یہ تے محمد رسول اللہ دے فرمان وچوں۔ آج میں ایک عالم دین دا بیان سن رہا سا، وہ یہ بات کہہ رہے سن اگر قرآن چو ایک آیت تسی پڑھ کے سناؤ علماء کہ جس وچ میلاد دی نفی ہوئے، میلاد بنانا منع ہوئے، ایک آیت سناؤ، یہ میلاد بند کر دیاں گے۔ ایک آیت سناؤ۔ اگر میری بات اس عالم دین تک پہنچے تو میں انہوں نے سامنے ہاتھ بند کے ادباً عرض کرانگا، مولانا صاحب قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن دا 28 سے پارا ہوئے گا، سورت دا نا سورہ حشر ہوئے گی، سورہ حشر دے اندر میرا اللہ فرما رہا ہوئے گا
وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ مولانا صاحب قیامت تک آن والے نبی پاک دے امتی کم او کریں جو محمد رسول اللہ دس جان گے، جو نبی پاک دے جان گے، جو رستے سمجھا جان گے، انہاں رستیاں تے چلی تو جو کام محمد رسول اللہ نے نہیں کیتا اس دے نزدیک نہیں جانا۔ آج دینا بڑے بڑے علماء نو سمجھ نہیں لگی، جے عرب دے ایک بچے نو سمجھ لگ گئی، نکا جیا بچہ تے اپنے ابے کولو نبی پاک دی شان دے تذکرے سن دے، اس نو پتہ چل گیا کہ میرے نبی دا اخلاق بڑا اعلیٰ سی، میرے نبی بہت بڑے مجاہد سن، میرے نبی بڑے ہی سخی سن، میرے نبی بہت خوبصورت سن، میرے نبی بچیاں نال بڑی محبت کرنے والے، میرے نبی انساناں نال بھی جانوراں نال بھی محبت کرنے والے۔ اس دے دل وچ اے تڑپ پیدا ہوئی، ماما بابا نو کہن لگا میرا دل کردہ ہے میں ملاقات کراں، مل کے آواں، دیکھ کے آواں میں محمد رسول اللہ نو، میرا دل کردہ ہے، میری محبت کہندی ہے، اتنا عظیم ساڈا نبی ہے، اتنا اعلیٰ ساڈا نبی ہے، میں ذرا نبی پاک دی زیارت کر کے تے آواں۔ تے ماں باپ نے آکھیا ہے بیٹا محمد رسول اللہ اپنی 63 سال دی زندگی گزار کے اپنے اللہ کول چلے گئے نے، تے بچہ زارو قطار پٹ پٹ کے رون لگ پیا، اس نے کیا یا اللہ پیدا کیتے ہی تے کرنا صحیح تے محمد رسول اللہ دے دور وچ پیدا کر دیندہ۔ اس نو سمجھ لگ گئی کہ محمد رسول اللہ اللہ دی زمین تے نہیں بلکہ اپنی قبر پاک دے اندر موجود نے۔ کام او کرو جسے پتہ چلے کہ یہ کام اس واسطے انہوں نے سارا انجام دیتا ہے کہ اس طرح انہوں نے نبی نے اس طرح کر کے انہوں نے دکھایا ہے۔ 63 سال دی زندگی ہے میرے پاک پیغمبر دی، تو نبی پاک نے جے ایسے نہیں کیتا اے ہوئی کافی ہے ساڑھے واسطے کہ اسی نہیں کرنا، کیونکہ ساڑھے راہبر تے رہنما نے نہیں کیتا۔ باقی بھائیو دل تے کردہ ہے گلی سجا دیاں، محلہ سجا دیاں، دیگاں پکا دیاں، حلوے بنا دیاں، نعرے لگا دیاں، لیکن بھائیو محبت اتنی کرنی ہے جتنی دی اجازت محمد رسول اللہ نے فراہم فرمائی ہے، مرمت فرمائی ہے۔ جو اللہ دے رسول نے نہیں کیتا، قرآن نے آکھے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جتھو تو انہوں میرا لاڈلا روک جائے نا اس کم دے نزدیک نہیں جانا۔ باقی بھائیو رہی بات محبت دی، تو میرا ایمان سن لو، اپنا ایمان درست فرما لو۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اس وقت تک بندے دا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جدوں تک اپنی جان نالوں بھی زیادہ محمد رسول اللہ نال محبت نہیں کردا، اپنی جان تو بھی زیادہ۔ حضرت نبی پاک نال محبت ہوئے گی نا پھر ایمان مکمل ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر محبت 18 رشتیاں دا 18 جگہ دا تذکرہ فرمایا۔ ایک قرآن پاک دی سورہ توبہ کھول لینا، رب تعالیٰ نے محبت دیاں ساریاں باتاں دا تذکرہ کر کے بات سمجھائی ہے۔ لوگوں بندے دی اپنی ماں باپ نال، اپنی اولاد نال، اپنے براواں نال، اپنے رشتہ داراں نال، اپنی زمین باڑی نال، اپنے مکان نال، اپنی سواری نال، اپنے رشتہ داراں نال محبت ہوندی ہے، لیکن انہاں سب محبتاں تو آگے رکھنا ہے تے محبت محمد الرسول اللہ۔ 18 محبتاں دی اللہ تعالیٰ نے تذکرے فرمائے نے، 18 جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائیاں نے، سب تو آگے محبت ہوئے محمد رسول اللہ دی۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو،
اللہ اعلان فرماندے نے کل ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين 18 ایسے مقام اللہ دی ذات نے محبت دے اللہ دی ذات نے اے سارے ارشاد فرمائے جڑے انسان محبت کر سکتا ہے فرمایا ساریاں تو آگے معذرت نال میں 18 کہہ دیتا ہے 8 مقام جتھے انسان محبت کر سکتا ہے محبت ہونی بھی چاہیے دیئے اولاد نال محبت اپنے ماں باپ نال محبت اپنے مکان نال محبت رشتہ داراں نال محبت یہ تو انسان دی فطرت ہونی چاہیے دی ہے پر اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا سب تو آگے اگر محبت رکھنی ہے تو محمد رسول اللہ دی محبت رکھنی اسی تے بات عرض کرنے ہم میرے پاک نبی دنیا تے تشریف لے آئے جس کڑی میرے آقا دنیا تے آئے جس کڑی او کڑی ساریاں کڑیاں نالوں آلہ ہو گئی او کڑی جس سیکنٹ وچ آئی او سیکنٹ سارے سیکنٹاں تو آلہ ہو گیا او سیکنٹ جس منٹ وچ آیا او منٹ سارے منٹاں تو آلہ ہو گیا او منٹ جس گھنٹے دے اندر آیا جس گھنٹے محمد رسول اللہ دنیا تے تشریف لے آئے او گھنٹہ سارے گھنٹیاں تو آلہ ہو گیا او گھنٹہ جس دن دے اندر آیا او دن سارے دناں نالوں آلہ جے او دن جس رات چائی او رات سارے راتاں نالوں آلہ او رات جس ہفتے دے اندر آئی او ہفتہ سارے ہفتیاں نالوں آلہ او ہفتہ جس مہینے وچ آیا او مہینہ سارے مہینیاں نالوں آلہ او مہینہ جس سال وچ آیا او سال سارے سالہ نالوں آلہ او سال جس صدی وچ آیا او صدی ساریاں صدیاں نالوں آلہ او صدی جس زمانے وچ آئی جس زمانے محمد رسول اللہ تشریف لے آئے او زمانہ سارے زمانیاں نالوں آلہ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی خیر القرون قرنی لوگوں زمانے تے بڑے بڑے آئے نے ابراہیم دا زمانہ آیا حضرت نوح دا زمانہ آیا حضرت آدم دا زمانہ آیا بڑے بڑے زمانے آئے نے لیکن سب تو بہترین تے اعلیٰ زمانہ محمد الرسول اللہ دا زمانہ ہے اسی تے محبت تے عقیدت وچ آکے بات کہنی لوگوں ہر آدمی اپنا سبق سنائے گا اپنی بات کرے گا یاد کیتی ہوئی دنیا سنے گی محظوظ ہو جائے گی سانو اپنی جان نال بڑا ہی پیار ہے لیکن ساڑی جان نال ساڑے نالوں بھی اگر کوئی خیر خائی کرنے والا ہے تو محمد الرسول اللہ نے نبی پاک نے فرمایا میری امت دے لوگو تسی سن رہے ہو مؤذن اذان دے رہے ہیں تو تسی اپنے کریم موجود ہو تھوڑا دل کردہ ہے نماز واسطے آویے لیکن تیز چل کے نہیں جیانا آرام نالتے تحمل نہ لانا ہے کیا وجہ ہے تیز کیوں نہیں چلنا فرمایا جے میرا امتی تیز چل کے آئے گا پیر پھسل جائے نقصان ہو جائے محمد رسول اللہ نو بڑا گراں گزردہ ہے تیزی نال چل کے آ رہے ہو پیر پھسل جائے توڑا نقصان ہو جائے محمد رسول اللہ اتنا بھی اپنے اوپر گراں سمجھ دینے اس بات میں
اگر کسی امتی نو ایک کانٹا بھی چب جائے وہ خیر خواہ پیغمبر انہاں دے دل تے وہ بات گراں گزر دی ہے چے جائے کہ ایک بندہ دوزخ والا کام کرے. میرے پاک پیغمبر تشریف فرمانے تے ایک جنازہ گزر رہی ہے. نبی پاک جنازے دے احترام میں کھڑے ہو گئے تے صحابہ عرض کرنے لگے حضور یہ تے غیر مسلم دا جنازہ ہے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کوتاہی تے میرے کولوں ہوئی ہے کہ میں اس دے سامنے دین اسلام پیش نہیں کر سکیا. یہ ساڑی کوتاہی ہے کہ اسی اس دے سامنے دین نو اسلام نو پیش نہیں کر سکے. اگر پیش کر دے اس دے سامنے اے بات اے دین آ جاندہ تو اللہ دے عذاباں تو بچ جاندہ. کہ نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ میں تو انہوں پہلو تو پکڑنا پیچھے تو ایسے پکڑ کے کہیں نہ آگے دوزخ جے چھال نہ مارو. امت دے لوگ ایسے نے تکا دے دے کے چھلانگ مار کے دوزخ وچ جانا چاہندے نے. یہ تے تسی علماء کو لو سنی آئی ہے نا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر دیا نے ایک دن رات نو میں دیکھے اللہ دے نبی سجدے وچ رو رہے نے رو رو کے دعا کرنے اللہ میری امت نو معاف فرما دینا. تو قرآن نے کیا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. وہ توڑے واسطے رعوف اور رحیم نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دا تذکرہ سن کے ایک مومن دا ایمان اس نو بڑی روشنی اور بڑی جلا مل دی ہے. میرے پیارے بھائیوں میرے عزیز ساتھیوں امت دے علماء اپنا یاد کیتا ہویا سبق سنان گے تو میں امت دے لوگاں گے علماء گے بھی اس چیز دی میں اپیل کرنا چاہنا کہ بھائیو دنہ تے محبت نو مخصوص نہ کرو. ہر دن ہر رات محمد رسول اللہ دی محبت وچ گزرنا چاہیے ہے. صرف یہ 2-4 دن ایسے لائٹنگ کر کے چنڈے لگا کے ایسے ٹھیک نہیں ہے. بلکہ اس تو آگے پروفیسر ڈاکٹر سلمان مصباحی جڑی بات کی تھی ہے ذرا وہ بھی قابل غور ہے کہ مسلمان تو مر نہیں گیا اس وقت تیرے ہاتھ نہیں ٹوٹے کہ نیچے محمد رسول اللہ لکھے اور اوپر تو چھری چلا رہے ہیں. کتھے ہے تیرا ایمان؟ کیسے تینوں ایمان نے گواہی دیتی ہے کہ گنبد خضرہ بنے ہیں اور تو اس نو کاٹ رہے ہیں ایسے. میرے بھائیو اس تو بھی آگے سن لو میری بات نو دنیا بڑی محبت نال حرم پاک دا ایسے عکس بناندے نے گنبد خضرہ دا پھر خود ہی توڑ دیندے نے. اگر ساڑھے سامنے کوئی غیر مسلم کرے تو اسی مسلمان سراپا احتجاج ہو جانے ہیں. اگر خود کریے تو وہ جائز ہے. محبت بھی ایسی کرو جس دے موروئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی. ابھی تو مولانا الیاس قادری اتاری انہوں نے بھی اپنا بیان موبائل تے وائرل کیتا ہویا جی. انہوں نے کہا ہرگز مسلمان واسطے جائز نہیں کہ کوئی رستہ روکے. رستہ نہ روکو کہ تسی رستے ویچ ہی ایسے دکھاوے واسطے اپنا بنا لیں دے اور اپنی گلی محلہ سے جا کے کوئی ایمبولنس گزر رہی ہے کوئی مریض جا رہے ہے تو اس نو کتنی پریشانی ہے. انہوں نے آگے یہ بات بھی کہی کہ اتنا زیادہ تسی ساؤنڈ لگا کے کان پاڑ آوازاں جڑیاں نے کہ انسان دے کان پھاڑ دینے والیاں تو تسی یہ نعرے لگا رہے ہو. کول کوئی مریض ہے کوئی بچہ ستا ہویا ہے کوئی بندہ اپنے گھر وچ آرام کر رہے ہے. تسی کس محبت دا لوگاں نو تسی دعوت دے رہے ہو کیسی محبت دا اظہار کر رہے ہو. میرے بھائیو ساریاں باتاں سمجھنے والیاں نے محبت ضرور کرو. تسی محبت کرو گے تاں ہی تے تونوں محمد رسول اللہ دا ساتھ ملے گا. اور محبت کرنی کتنی ہے؟ اپنی جان تو بھی زیادہ اپنی جان تو بھی زیادہ محبت کرنی ہے محمد رسول اللہ نال. اگر محبت نہیں تو کچھ نہیں ہے.
اللہ اکبر. جس نو بھی کائنات وچ عزت ملی ہے نا جی، جس نو بھی عزت ملی ہے، اللہ نے اگر صحابہ کرام نو عزت دیتی ہے تو نسبت محمد رسول اللہ دی ہے. نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. خوب نام محمد ہے مومنوں، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں. جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں. اگر چاہتے ہو کامیابی تو اپنی جان تو بھی زیادہ محبت کرنی ہے محمد رسول اللہ دے نال. اگر نسبت نہیں ہے نبی پاک نال پھر ہے ہی کچھ نہیں. اگر نسبت جڑی ہوئی ہے نا جی تو نبی پاک دا فرمان اپنے سینے دی روشنی بنا کے لے جاؤ. آپ نے ارشاد فرمایا کائنات دے لوگوں، من احب سنتی فقد احبانی، من احبانی کان معی فی الجنہ. جو میرے طریقے نال محبت کرے گا اسے نے ہی میرے نال محبت کیتی ہے، تو جو میرے نال محبت کرے گا وہ جنت وچ میرے نال جائے گا. محبت دا تقاضا یہ ہے کہ جس دا کلمہ پڑھیے اس دی بات نو تسلیم کریے. جتھوں وہ چلان اتھوں چل جاؤ، جتھوں وہ روکن اتھے رک جاؤ. میرے بھائیوں، کائنات وچ کوئی ایسا کلمہ گو مومن مسلمان نہیں کہ جس دے سامنے تذکرہ ہوئے محمد رسول اللہ دا اور اس دی خوشی دیدنی نہ ہوئے. دیکھنے والی خوشی ہوندی ہے اس دی کہ اس دے سامنے اس دے نبی دا، اس دے راہبر تے رہنما مربی اور پیشوا محمد رسول اللہ دا تذکرہ ہوندا ہے. تو پیارے بھائیو، جیسے میں خطبے دے شروع دے وچ یہ بات عرض کیتی ہے کہ دل ایہو ہی کردا ہے کہ ہر طرح دی خوشی بناواں، لیکن جتھوں اللہ دے رسول روک دیں گے نا جی اتھوں رک جاؤ گے، اتھوں رک جاؤ گے. اسے چیز کامیابی ہے کہ جو محمد رسول اللہ دا تابع دار ہوئے گا اللہ دے ہاں تو اسے نو مقام اور مرتبہ ملے گا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا دے کول ایک بندہ آیا، آ کے عرض کردا ہے کہ منوں حضور دے اخلاق دے بارے دسو، نبی پاک کیسے سن؟ سیدہ عائشہ فرماندی ہیں کیا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ کیا قرآن تے میں پڑھنا؟ فرمایا جو قرآن ہے وہ سارا محمد رسول اللہ دا اخلاق ہے. کتنے عظیم نبی دے کتنے عظیم امتیوں، جس دا سارا قرآن اخلاق ہوئے اس دی بات چھوڑ کے اگر دائیں بائیں دیکھو گے ناکامی دا منہ دیکھنا پہ جائے گا. انہاں دی بات نو چھوڑ کے کسی اور پاسے دیکھے یہ بندے واسطے روا اور جائز نہیں ہے، کیونکہ کلمہ پڑھے ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جس دا کلمہ پڑھی دے اس دی گل منی دیئے. تسی اگر آپ دی محبت وچ نبی پاک دے طریقے دے کوئی کام کرو گے نا جی تو اللہ دے ہاں اس کام دا بڑا مقام ہوئے گا. صحابہ کرام زمین دے چل دے ہوئے اللہ نے جیباں دے اندر جنت دے ٹکٹ انہاں نو مرمت فرما دیتے، فرام فرما دیتے. وجہ صرف یہ ہوئی سی کہ جتوں اللہ دے رسول انہاں نو روک دیندے اتھوں رک جاندے، جیڑی بات دا حکم دیندے اسے نو ہی سر انجام دیندے. اللہ دی ذات تو انہوں سب نو مدینے دی زیارت دی توفیق نصیب فرمائے. مدینے جاؤ، ایک مسجد ہوئے گی جس مسجد دا نام مسجد قبلہ تین ہے. قبلہ تین، دو قبلوں والی مسجد. نبی پاک مہاجر ہو کے مکہ تو مدینہ گئے، آپ بیت المقدس دی طرف منہ کر کے نماز پڑھ دے رہے تھے. 17 مہینے گزر گئے. دل تے ہوئی یا اللہ جے ساڈا کعبہ، ساڈا مقب، ساڈا قبلہ حرم بن جائے، خانہ کعبہ بن جائے
پر اللہ دی طرفوں ہجے منظوری نہیں ہے، حکم نہیں اللہ دی طرفوں ہجے 17 مہینے گزر گئے کہ نماز عصر دیئے میرے نبی جماعت فرما رہے نے وہ مسجد دیکھ کے ابھی تو خانہ کعبہ دی طرف منہ کر کے اس وچ نفل پڑھیں گا، نفل پڑھ کے جدوں تو فارغ ہوئیں گا اپنے پیچھے دیکھیں گا دوسرا قبلہ تینوں نظر آئے گا، پہلے نماز اس طرف نو ہو رہی ہے اب نماز اس طرف نو ہو رہی ہے، عصر دی نماز دا ٹائم ہے، جماعت ہو رہی ہے، میرے پاک پیغمبر جماعت کروا رہے نے تو جبریل آ گیا آسمان تو قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، محبوب جی تسی آسمان دی طرف اپنا چہرہ اٹھان دے ہو تو اللہ اس نو دیکھ رہے ہوندے نے، اب جدھر توڑا دل کردہ نا تسی اپنا چہرہ مبارک اس طرف نو کر لو۔ نبی پاک دی طرف وہی آ گئی تو آپ دوران نماز ہی صحابہ تے آگو ایسے پھرے تو اس طرف آ گئے، صحابہ دیاں صفہ نے جس طرح اللہ دے رسول پھرے اسی طرح ہی صحابہ اکرام بھی نال پھر گئے ایسے، نماز مکمل ہوئی، حضرت نے پوچھیا صحابہ نو کہ کس چیز نے تو انہوں پھیر دیتا ہے ایسے، کیا حضور تو انہوں دیکھے ہے جس طرح تساں کیتا ہے ساڑھے واسطے ضروری ہے اسی اس طرح کریے، فرمایا میری طرف تے وہی آئی ہے میں تے وہی دا پابند ہاں تے تسی، فرمایا تسی وہی دے پابند ہو حضور اسی تواڈے پابند ہاں، ایمان دا تقاضا یہ ہوئی ہے کہ جڑے کام تو حضور منع کر دیں اس کام دے نزدیک نہیں جانا، خوشی ایسی بناؤ جس تے مہر ہوئے محمد رسول اللہ دی، دل یہ ہوئی کردہ ہے کہ خرچہ کریے خوب لائٹنگ ہوئے خوب ایسے ہوئے تو رہنمائی تو حدیث جو لوگے نا جی تم جیسے میں عرض کیتا ہے کہ بخاری شریف کھول کے دیکھ لو، فجر دی نماز دا تذکرہ ہوئے گا، ظہر عصر مغرب عشاء دی نماز دا تذکرہ ہوئے گا، توڑے نکاح اور توڑے جنازے دا تذکرہ ہوئے گا، توڑے رستے دا توڑیاں سواریاں دا تذکرہ ہوئے گا، توڑی مہمان نوازی دا تذکرہ ہوئے گا، توڑی چھوٹی عید دا بڑی عید دا قربانی دا تذکرہ ہوئے گا، اگر تسی جشن عید میلاد النبی دیکھو گے تو انہوں حدیث وچ اس دا تذکرہ نہیں ملے گا، جو حدیث وچ نہیں ہے بھائی جان چھوڑ دو اس چیز نو، ایک قرآن دا فیصلہ ہے، جو میرا نبی دے دے اس نو پکڑ لو، جو نبی تو جس تو روک دے اس تو رک جاؤ، اتنے عظیم نبی دے عظیم امتیو، دل تے ہوئی کردہ نا جی حضور تشریف فرما ہون، جان بھی اگر بک جائے تو جائیے نبی پاک دی زیارت کریے، مکان بک جائے اللہ دے رسول دی زیارت کریے، دل تے ایسے ہی کردہ ہے، کدھر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی قبر پاک دے اندر نے، اور قیامت والے دن سب تو پہلے محمد رسول اللہ دی قبر مبارک کھلے گی اور آپ اپنی قبر مبارک جو باہر آنگے، کیسے نے؟ اللہ اکبر، قبر دے اندر دی حالت تے اللہ جاندہ ہے، لیکن جو حضور نے ساڑھے واسطے ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک یہ جو جگہ ہے جتھے محمد رسول اللہ آرام فرما رہے نے وہ تے جنت دیاں کیاریاں وچوں کیاری ہے، جنت جے ٹکڑیاں وچوں ٹکڑا ہے، کیسے سمجھ چاہ سکتا ہے کہ عرش و کرسی سے بالا ہے، بام آپ کا آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا، اپنے مقدر پہ کیسے نہ خوش ہوں میں، آپ آقا ہیں میں ہوں غلام آپ کا، ہر مؤذن کی میں نے اذان میں سنا، ہر مؤذن کی میں نے اذان میں سنا، ایک اللہ کا نام ایک نام آپ کا، ہر نمازی کی ہے التحیات میں ایک اللہ کا نام ایک نام آپ کا۔ اگر نماز دیکھو گے تو اللہ دی ذات دا تذکرہ ہے،
اور بعد وچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا تذکرہ ہے۔ اگر مؤذن دی اذان سنو گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساتھ ہی مؤذن کہے گا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اتنے عظیم نبی دے عظیم امتیو، جس نبی نے پیر نال جوتی ڈالنے دا طریقہ کار دس دیتا ہے، مسجد جو باہر نکلنے دا دسیا ہے، واش روم میں جانے دا دسیا ہے، استنجے دے طریقہ کار دس دیتے نے، مردے نو غسل دین دے طریقہ کار دس دیتے نے، نکاح دے طریقہ کار دس دیتے نے، تو اتنا بڑا کام جڑا عید دی صورت آج امت تے رائج ہے کہ اللہ دے رسول نے کیوں نہیں دسیا ہے؟ یہ بدعت ہے میرے بھائیوں، یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان نو دوزخ وچ لے کے جائے گی۔ امت سارے کام محبت اور عقیدت وچ آ کے کر دی ہے، ایسی عقیدت اختیار کرو اور اپناؤ جس عقیدت وچ اللہ دی ذات خوش ہوئے اور محمد رسول اللہ خوش ہو جائے۔ ایسے نہ ہوئے کہ کل تسی اللہ دے ہاں اپنے عمل لے کے جاؤ اور اللہ دے کے اس نو ریجیکٹ کر دے کہ اس تے میرے نبی دی میرے پیارے دی مہر نہیں ہے۔ اگر تھوڑا عمل ہوئے گا اس تے مہر ہے محمد رسول اللہ دی، وہی انسان دی عظمت اور انسان دے ہاں اللہ دے ہاں انسان دے مقام واسطے کافی ہے۔ درود پڑھو، ضرور پڑھو، مسنون درود پڑھو۔ اگر دعا کر دیو نا جی، اس دے اوپر اگر درود نہیں پڑھو گے تو دعا لٹک جائے گی، اللہ دے ہاں نہیں جائے گی۔ خوشی غمی وچ زندگی دے 24 گھنٹیاں دے اندر ہر کام تو ظاہر ہوئے کہ یہ کام اس واسطے ہو رہے ہیں کہ ایسے محمد رسول اللہ نے دسے ہے، اور جتھوں اللہ دے رسول روک دین اتھوں رک جاؤ۔ خوشی اللہ دے فضل اور رحمت دی ایسی خوشی، ہر انسان ہی خوش ہے، انسان کیا سارے فرشتے خوش نے کہ آج محمد رسول اللہ اس دنیا تے تشریف لے آئے۔ شیطان نو کوئی خوشی نہیں، کیونکہ شیطان نو پتہ ہے کہ رستہ محمد رسول اللہ نے لوگاں نو جنت والا اور معافی والا دس دینا ہے۔ تو اسی بھائیو بہت خوش ہاں، ساڑی خوشی نو ساڑا اللہ جاندہ ہے، اسی اپنی جان تو بھی زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ دی بات سچی ہے، رسول اللہ دی بات سچی ہے۔ اگر کوئی کمی پیشی ہے تو میری طرف تو اللہ دی ذات منو اور تو سب نو معاف فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔